بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جی ٹی وی کی بجٹ کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج معاشی صورتحال کے اعتبار سے اہم دن ہے، اس لیے کہ وفاقی بجٹ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پیش کیا جا رہا ہے اور یہ موجودہ پی ٹی آئی حکومت کا پہلا بجٹ ہوگا۔ اور جیسا کہ گزشتہ روز اقتصادی سروے آف پاکستان جب لانچ کیا گیا تو اس موقع پر کہا گیا کہ اس مرتبہ مشکل ترین بجٹ ہوگا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے بھی یہ کہا کہ عوام جو ہے وہ مشکل بجٹ کے لیے، مہنگائی کے لیے تیار ہو۔ تو پاکستان کی تاریخ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس مرتبہ انتہائی مشکل ترین بجٹ ہوگا، جس میں ہر زندگی کے ہر شعبے کا جو شخص ہے وہ اس میں یقینی طور پہ اس میں متاثر ہوگا۔ اس مرتبہ اب ہمارے دفاع میں بھی کٹ لگا، مختلف جو سماجی اور فلاحی بہبود کے حوالے سے جو بجٹ کی الوکیشن تھی اس میں بہت بڑا کٹ لگایا گیا، تعلیم کے شعبے میں بہت کٹ لگا ہے، تو ہر شعبے میں آلموسٹ کٹ ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایس ٹی پی آئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالقیوم سلیری صاحب، بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ٹریڈ رہنما شہزاد عباسی صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ شروع کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقیوم سلیری صاحب، جس طرح کہ اب تک کی اطلاعات ہیں کہ اس وقت مشکل ترین معاشی حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اور ان مشکل ترین معاشی حالات میں مشکل ترین وفاقی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ 66 کھرب کا بجٹ، 2700 ارب کا خسارہ اور محصولات کا جو ٹارگٹ ہے وہ 5550 ارب کے محصولات کا ہدف ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ 66 کھرب کا بجٹ اور 2700 ارب کا خسارہ، اور جو حکومت نے ٹارگٹ اپنا محصولات کا رکھا، آپ سمجھتے ہیں کہ محصولات کا اتنا بڑا ٹارگٹ جو فکس کیا گیا، حکومت اس میں کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم خسارے کی بات کرتے ہیں تو خسارہ تو پاکستان کے ہر وفاقی بجٹ کا ایک سیلینٹ فیچر ہے۔ پچھلے بجٹ کو بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی آپ کو تقریباً 2400 ارب روپے کا خسارہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ حالانکہ اس میں ابھی صوبوں کا سرپلس جو تھا وہ بھی سوچا گیا تھا کہ صوبے اپنے پیسے خرچ نہیں کریں گے، 300 ارب روپے کے قریب وہ دے دیں گے۔ تو خسارہ تو ہر بجٹ میں، وفاقی بجٹ میں لازمی ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو فیڈرل ڈویزیبل پول میں سارے پیسے جب وفاقی حکومت اکٹھے کرتی ہے، صوبوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد بمشکل اتنے پیسے بچتے ہیں جو کہ سود کی ادائیگی، قرضوں کی ادائیگی اور دفاع کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سول حکومت کو چلانے کے لیے، ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہر حکومت کو قرضہ لینا پڑتا ہے، تو قرضہ تو اس کا ایک سیلینٹ فیچر ہے۔ جہاں تک رہی محصولات کی بات، محصولات میں، اور جیسا کہ وزیر خزانہ نے اشارہ کیا، میرا نہیں خیال کہ یہ محصولات جو ہیں یہ آپ کے لوئر انکم اور لوئر مڈل کلاس کو افیکٹ کریں گے۔ یہ محصولات زیادہ طور پہ ان طبقات کو افیکٹ کر رہے ہوں گے جو کہ ابھی تک مختلف ایگزمپشنز کو انجوائے کر رہے تھے، یا وہ ٹیکس پیئر یا ٹیکس اویڈر، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ٹیکس دیتے ہوں لیکن جو اپنے ریٹرن فائل نہیں کر رہے تھے، ان کو اس کا فرق ضرور پڑ رہا ہوگا۔ اس بجٹ کو اگر میں کمپیئر کروں، جو پی ایم ایل این کے پہلے 5 بجٹ تھے، چھٹا بجٹ تو چونکہ الیکشن بجٹ تھا، اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن جو ہے وہ مشکل، پاسبل نہیں، وہ ایک ان ریئلسٹک بجٹ تھا۔ لیکن یہ شاید جو پی ایم ایل این کے پہلے 5 بجٹ تھے آئی ایم ایف کے دوران، اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ آئی ایم ایف میں ہوتے ہیں، آئی ایم ایف آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا آمدنی اور اخراجات کے درمیان جو گیپ ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے، جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ تو وہ ایک فگر پہلے سے آپ اس میں ایگری کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے جی ڈی پی کا 5% ہوگا، 4% ہوگا، 6% ہوگا۔ اس کے حساب سے جو آمدنی ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا کے دکھایا جاتا ہے، اخراجات جو ہیں وہ تھوڑے سے کم کر کے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت جب آئی ایم ایف میں گئی، انہوں نے جی ایس ٹی میں 1% اضافہ کیا تھا۔ پی ایم ایل این جب گئی، انہوں نے 1% اور اضافہ کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید آج پی ٹی آئی 1% اس میں اور اضافہ کر دے جی ایس ٹی میں۔ تو کچھ ٹیکسز ہوں گے جو کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں آ رہے ہوں گے، جو کہ عام آدمی کو متاثر کریں گے، جس میں جی ایس ٹی شامل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ زیادہ تر جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ میری اطلاعات کے مطابق ان لوگوں پہ ہے جو کہ اس وقت ٹیکس بیس میں نہیں ہیں، فائلر نہیں ہیں۔ مثلا اگر فائلر جو ہے وہ گاڑی کی رجسٹریشن میں اس کی فیس کم ہے، نان فائلر کی اور بڑھا دی جائے گی۔
پلاٹ کی رجسٹریشن میں نان فائلر کی فیس اور بڑھا دی جائے گی. اگر وہ بزنس کلاس یا فرسٹ کلاس ٹکٹ ہوائی جہاز کا لے رہا ہے اور اپنی ریٹرن فائل نہیں کر رہا تو اس پہ ٹیکس اور بڑھ جائے گا. تو جو لوگ یہ اس طرح کا طرز زندگی انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی ریٹرن فائل نہیں کرتے تو یقینی طور پہ ان کو گرد گھیرا تنگ کرنا ہوگا تاکہ جو لوگ ٹیکس پیئر ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے. ورنہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ عوام پہ جائے گا, جو کہ قطعی طور پہ ایک مناسب صورتحال نہیں. جی شہزاد عباسی صاحب, آپ تاجر رہنمائی, گزشتہ روز وزیر اعظم نے ایک قوم سے مختصر خطاب کیا, 3.5 منٹ کا خطاب تھا, اور اس میں خاص طور پر کہا گیا کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں پاکستانی جو ہیں جن کی جائیداد خفیہ ہے, ابھی تک انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی, وہ اس ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں. اور اس سے وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے خاصی حد تک معیشت کو سنبھالا دینے میں مدد ملے گی, بہت سارا ریونیو آئے گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے ابھی تک کیا حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں؟ اور جو پاکستانی قوم ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بے تحاشا دماغ کو جیتنا ہے, اس کے لیے یقینی طور پہ سماجی انصاف کی ضرورت ہے, اور سماجی انصاف کے لیے پیسے بہرحال چاہیے ہوں گے جو کہ کہیں نہ کہیں سے کوشن آپ کو ملے, آپ اسپینڈ کر سکیں. جی لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے دیکھا کہ بالکل ماضی قریب میں ہی فیبروری میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ بہت عروج پہ تھا اور بہت زیادہ ملٹری ٹینشن تھی, لیکن آپ سمجھتے ہیں اس بجٹ میں جو کمی کی گئی ہے, ہماری فورسز اس وقت ایسٹرن بارڈرز پہ بھی مصروف ہیں, ویسٹرن بارڈرز پہ بھی مصروف ہیں, اور ڈومیسٹکلی وار آن ٹیرر کے حوالے سے مختلف آپریشنز بھی آن ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ تمام چیزیں ہماری فورسز مینج کر لیں گی؟ دیکھیے اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی دوبارہ انفورسین سچویشن پیدا ہو, لیکن اگر اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک ایمرجنسی فورس سے مجورے ہوتا ہے, اور وہاں پہ پھر حکومت کی جو پرائرٹی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی نیشنل سیکورٹی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو خدا نخواستہ اگر ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ پھر سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے حصے کا بجٹ کاٹ کے اس طرف نہ لائے. تو یقینی طور پہ جیسا کہ ISPR بھی اس پہ بات کر چکی تھی کہ اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں کہ پاکستان اپنی دفاعی صلاحیتوں پہ کمپرومائز کرنے جا رہا ہے, تو دفاعی صلاحیتیں ہمارے پاس موجود ہیں, اور قوم جو ہے وہ 65 کی جنگ میں آپ دیکھیے اس وقت ساری قوم جو تھی وہ کنٹریبیوٹ کر رہی تھی پاکستان کے دفاع کے لیے, لوگ جو تھے وہ چندے اکٹھے کر رہے تھے, ڈونیشنز اکٹھے کر رہے تھے. تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ ملک اس قابل ہے کہ یہ اپنا دفاع جو ہے وہ کر سکے. شہزاد عباسی صاحب, آپ نے پہلے ذکر کیا کہ جو صارفین ہیں, کسٹمرز ہیں, عوام ہے, اس میں پرچیزنگ پاور نہیں رہی, اور آپ نے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اس وقت جو معاشی سرگرمیاں, ٹریڈ سرگرمیاں ہیں, جو چھوٹے لیول کا جو دکاندار ہے ریٹیلر لیول پہ, وہ بھی کاروبار مندی کا شکار ہے. آپ سے پوچھنا یہ ہے آپ کے پاس کیا تجاویزیں, آخر آپ بھی اس نظام کا حصہ ہیں, دیکھتے ہیں آپ ساری صورتحال پہ کہ یہ آخر یہ صورتحال کیوں ہوئی, یہ نیچے لیول پہ جو معاشی اور اقتصادی سرگرمیاں اس میں جمود کیوں آیا, اور یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں ایک تو یہ جو آپ کا ڈالر جو بڑھا ہے, یہ ہماری مارکیٹ کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ تاجر جو خریدتے ہیں مال, وہ اس کی خریداری ڈالرز میں ہی ہوتی ہے. جب اگر وہ ڈالر بڑھے گا تو اس سے پرائسز بھی بڑھ جائیں گی, پہلی بات. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ماحول نہیں ہے, دیکھیں کوئی بھی کاروبار کام کرنے کے لیے آپ کو ماحول چاہیے. ابھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فوج کو جنہوں نے اپنے بجٹ میں کٹوتی کی ہے, اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک کے اندر امن قائم کیا ہوا ہے, اور بھی دیگر بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک میں امن ہے. امن کے ساتھ ساتھ ایک سازگار ماحول ہوتا ہے کاروبار کے لیے. اور پھر دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ حکومت کی طرف سے تاجروں کو وہ سہولیات ہیں, وہ چیزیں ہیں, جس طرح اگر بجلی, وہ سہولیات ابھی میسر نہیں ہیں. بجلی گیس متواتر مہنگی ہو رہی ہے, ٹیکسز بھی بڑھ رہے ہیں, اور ابھی حالیہ آپ اسلام آباد کے اندر جتنی بھی مارکیٹس ہیں ان مارکیٹس کے اندر آپ چلے جائیں, بڑے جو مراکز ہیں ان کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, جو رات کو آپ کو اندھیرے ہوتے ہیں, لائٹس نہیں ہیں, ٹھیک. اور جو چیزیں جو اس وقت CDA جو ہمارا ایک ادارہ ہے جس نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ان مراکز کو بنانا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہی نہیں ہوگا, بجلی مہنگی, ہر چیز مہنگی ہوگی, تو مجھے یہ بتائیں کہ
دکاندار کیا چیز بیچے گا, کتنے پروفٹ مارجن پہ بیچے گا, اور پھر جو خریدنے والا ہے جس کی بائنگ پاور ہی نہیں ہے, اگر اس کی تنخواہ وہی ابھی اگر 20,000 تنخواہ جو لے رہا ہے اور اس کی تنخواہ اگر 22,000 2,000 صرف بڑھتی ہے اس بجٹ کے اندر, وہ افراط زر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ماحول جو ہے نا, ماحول دینا حکومت کا کام ہے. اور حکومت ایک چیز میں کہتا ہوں, ایک اعتماد کی کمی ہے اس وقت فضا کے اندر, کاروباری حلقے کے اندر, کہ پتہ نہیں ہے حکومت آگے کس طرح کا ڈیلیور کرے گی, چلے گا نہیں چلے گا. لیکن معذرت کے ساتھ تاجر بھی تو جو حکومتی اہلکار ہیں, جو ایف پی آر کے لوگ ہیں, جو ریلیونٹ ریونیو کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. ان کی جو چیزیں ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتی, جو ریکارڈ ہوتا ہے اس میں ہیرا پھیری ہوتی ہے. ایسا آخر کیوں ہوتا ہے؟ جب تاجر برادری تعاون کرے گی تو معاملات صحیح ہوں گے. یہ تو ایک دیکھیں جی, پہلے ہمارا یہی تھا کہ ایف بی آر کا جو انہوں نے فارم تھا وہ آسان کر دیا جائے اس کو, ٹھیک ہے. ابھی خیر انہوں نے یہ کیا ہے. تاجر کبھی بھی اپنی چیز ایسٹ اپنا نہیں چھپا سکتا ہے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ تاجر کاروبار بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے, مرکز میں مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے, وہ اپنا ایسٹ یا اپنا جو بزنس ہے, جو سرکولیشن, وہ جتنی سیل ہوتی ہے وہ صحیح بتاتے ہیں. دیکھیں جی, ابھی انہوں نے جس طرح ایف بی آر نے اپنا ایک چپ لگا دیتے ہیں, جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں ان کے اندر ان کی چپ لگی ہوئی ہے, جتنی بھی سیل انٹر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا وہ پورا ریکارڈ ایف بی آر کے پاس بھی ہوتا ہے. کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت, میں نہیں کہتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ جو چیز جو کر رہے ہیں تاجر, آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں, ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں, اس تاجر کو کم از کم سہولت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کاروبار کو صحیح طریقے سے کر سکے. وہ اگر اچھے طریقے سے کاروبار کرے گا تو جو بائر ہے وہ اس کے لیے بھی آسانی ہوگی اپنا مارکیٹس میں جا کے خریداری کرنے کی. لیکن اس میں بہت سارے لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, اس کا جو بوجھ ڈال دیا جاتا ہے ٹیکس دینے والے پہ, تاجر پہ, وہاں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے. جی ڈاکٹر سلیری صاحب, اس میں جو ہے دو چیزیں جو کل گزشتہ روز جو اکنامک سروے آف پاکستان جاری کیا گیا, اس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کتنا خرچ ہوا اس کا کوئی ذکر نہیں, اور پہلی مرتبہ غربت کے اشاریے کے حوالے سے بھی اعداد و شمار کا ذکر نہیں. یہ بہت اہم اعداد و شمار ہیں. ایک تو وار آن ٹیرر کے اوپر کتنا خرچ کیا گیا, یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اکنامک سروے آف پاکستان میں اس کے صحیح فگرز کیا, اس کا ذکر ہی نہیں. اور اس وقت پاورٹی کی یعنی غربت کی شرح کتنی ہے اس کا بھی یہ ذکر نہیں. تو ان دونوں فگرز کو چھپانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ غربت پہ جو اعداد و شمار ہے یہ تو آپ کو پچھلے اکنامک سروے میں بھی نہیں ملے تھے. اس کی جو وجہ مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دوبارہ سے پاورٹی سکور کارڈ سینسس جو ہے وہ کروا رہا ہے. یہ سندھ میں بھی یہ اسائنمنٹ چل رہی ہے, بلوچستان میں, پورے پاکستان. ایک تو یہ 5-7 برس پہلے بھی ایک ملکی سروے ہوا تھا. جی یہ وہی ملکی سروے اب اس کو دوبارہ سے کیا جا رہا ہے, یہ جاننے کے لیے کہ کتنے لوگ گریجویٹ کر گئے ہیں اس سے, اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ شاید دوبارہ خط غربت میں آ گئے ہیں. تو ایک دفعہ جب یہ سینسس ہو جائے, سروے نہیں یہ سینسس ہو رہا ہے, تو یہ گھر گھر جا کے پوچھا جا رہا ہے. تو ایک دفعہ جب یہ سینسس ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور پہ ہمارے پاس ایک ایکوریٹ فگر جو ہے وہ آ جائے گا. وار اینڈ ٹیرر پہ جو فگرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایسٹیمیشن اور اس کی پراکسی کے کتنے پیسے اس پہ لگے. یہ زیادہ تر آپ کے ڈیفینس اور آپ کا جو سیکورٹی ایکسپینڈیچر تھے اسی میں سے یہ نکل کے آئے گا. یعنی جب آپ اپنی سویلین لا انفورسمنٹ اتھارٹیز کو پیسے دے رہے ہیں, جب جو پیسے آپ اپنے آرمڈ فورسز کو دے رہے ہیں, اس کا ایک میجر چنک جو ہے وہ آپ کے وار اینڈ ٹیررزم پہ جاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت آپ کے ہاں اس طرح کی جو ٹیررزم جو کہ 2008 اور 2010 کی دہائی والی تھی, پاکستان اب قدرے سیف ملک ہے. ہر دوسرے تیسرے روز دھماکے ہو رہے تھے پورے ملک میں, کسی نہ کسی شہر میں. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ صورتحال نہیں ہے, اور خدا کرے کہ یہ صورتحال قائم رہے. تو آپ کو جب سیکورٹی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر آ جاتے ہیں, ڈیفینس ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر آگے, تو اسی کا ایک حصہ ہوگا وار اینڈ ٹیررزم, کہ وار اینڈ ٹیررزم پہ کتنے خرچ ہوئے. ظاہر ہے علیحدہ سے اس کے لیے الوکیٹ نہیں کیے جا رہے, چونکہ پاکستان اس وقت ایکٹیو ایک حالت جنگ میں نہیں. شہزاد عباسی صاحب, گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ بہت مقتدر سیاسی شخصیت آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. آج حمزہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کے کئی خاص الخاص جو ان کے معتمدین ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل قوم کے سامنے یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی پریورٹی ہے کہ کرپشن کا خاتمہ. لیکن جس طریقے سے حکومت کی کرپشن کے خلاف جو مہم جاری ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے اس کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے؟
دیکھیں جی، کرپشن جس نے بھی کی ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے، چاہے وہ کوئی سرکاری ادارے کا ملازم ہے، افسر ہے، بیوروکریٹ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. لیکن اب یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ابھی پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جو ماحول ہے، آج بجٹ پیش ہو رہا ہے اور کل آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہو گئے، آج حمزہ شہباز صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، اور کل بھی اسمبلی کے اندر اچھا ماحول نہیں تھا اور جو شور شرابہ تھا. اور مجھے کبھی یقین ہے کہ آج بھی جب بجٹ پیش ہوگا تو اس وقت اپوزیشن کی طرف سے کافی زیادہ شور شرابہ ہوگا. تو یہ پروسیس ضرور چلنا چاہیے، لیکن اس میں ایک چیز جو اپوزیشن کو جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی جماعت کے اندر جو موجود ہیں لوگ جن کے اوپر کیسز ہیں، ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا، یا اس طریقے سے نہیں ہو رہا جس طرح اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس کا بالکل سادہ سا حل ہے کہ جو بھی لوگ حکومتی اس وقت نمائندے ہیں یا وزراء ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں، اگر ان کے خلاف بھی اسی طریقے سے جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو پروسیس چلے گا، تو پھر اپوزیشن کو موقع نہیں ملے گا. اور یہ فری اینڈ فیئر جو ہے نا، اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. جس نے بھی کرپشن کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. ڈاکٹر سلیری صاحب، پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کتنی سمجھتے ہیں ضروری ہے؟ اکنامک سٹیبلٹی یعنی سیاسی استحکام ہمارے معاشی استحکام کے ساتھ یقینی طور پہ جڑا ہوا ہے. جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو یقینی طور پہ معیشت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں اسی طرح بجتی رہیں گی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف کرپشن کے اوپر کریک ڈاؤن، بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کو پکڑا جا رہا ہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف پہلے ہی جیل میں ڈالے جا چکے ہیں، لیکن ریکوریز نہیں ہو رہی. کریک ڈاؤن اور کمپین اسی طرح چلی جا رہی ہے، اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہے، یہ جمہوریت کو کمزور کرنے کی مہم ہے. دراصل دو چیزوں کو علیحدہ رکھا جانا چاہیے. ایک ہے احتساب، جو کہ یقیناً اکراس دا بورڈ سب کا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور دوسرا ہے آپ کی معاشی ترقی کے لیے جو کوششیں ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. یقیناً حکومت اگر اس وقت ایک مشکل معاشی فیصلے کر رہی ہے تو اس کو ضرورت ہوگی اپنے اپوزیشن کی پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کے لیے، اور اس میں حکومت کو میرا یہی مشورہ ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا پولیٹیکل ٹمپریچر جو ہے وہ لو رکھے. پارلیمنٹ کے باہر بھی ادارے اپنا کام کرتے رہیں، لیکن حکومتی وزراء جو ہیں ان کو شاید اسٹیج پہ اس طرح کی بیان بازی جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اپوزیشن کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ یقیناً ان کا حق ہے کہ وہ اپوز کریں، لیکن جو فسکل ٹائٹننگ اور جو فسکل ڈسپلن کے لیے جو فیصلے ہیں جو آج کیے جا رہے ہیں، اگر اپوزیشن ان کو اپوز کر رہی ہوگی آج، تو میں یہ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ 5 سال کے بعد اگر حکومت چینج ہوتی ہے اور اپوزیشن میں کوئی پارٹی حکومت بناتی ہے تو وہ بھی بالکل اسی طرح سے IMF میں جاری ہوگی اور اسی طرح سے اس کو بھی یہ فیصلے کرنے پڑ رہے ہوں گے. تو ونس فار آل ایک دفعہ ہمیں یہ جو معاشی صورتحال ہے اور معاشیات، اس کو تھوڑا سا سیاسی اختلافات سے الگ کرنا پڑے گا. ادروائز آپ کی بات درست ہے کہ غیر یقینی صورتحال، خواہ وہ موسمی غیر یقینی ہو، خواہ وہ سیاسی غیر یقینی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، وہ معیشت کو بڑے برے طریقے سے ہٹ کرتی ہے. اب ایک بہت بڑے تھنک ٹینک کے بھی سربراہ، ایک جو بہت افسوسناک اور مایوس کن خبر ہے وہ ہمیں یہ سننے میں مل رہی ہے کہ ایجوکیشن پہ، ہائر ایجوکیشن پہ 40% کٹ لگایا جا رہا ہے. تعلیم کے بغیر تو ڈاکٹر صاحب بالکل کوئی ترقی ناممکن نہیں جب تک قوم ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی. یقینی طور پہ لوور ایجوکیشن یعنی پرائمری ایجوکیشن کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن کی اپنی جگہ اہمیت ہے. جب ہائر ایجوکیشن نہیں اور جب یونیورسٹیز اس وقت پاکستان کی جو ہیں وہ شدید خسارے کا شکار ہیں، اس بجٹ میں 40% کٹ لگایا جا رہا. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تعلیم کے اوپر تو کٹ لگایا جا رہا ہے، لیکن باقی جو شاہانہ اخراجات ہیں ان میں کوئی کمی نہیں کی جا رہی. یہ یقینی طور پہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس کا ایک جو کانسٹیٹیوشنل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت صوبوں نے اپنے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس بنا لیے ہیں. تو اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب کا اپنا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، سندھ کا اپنا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اور جو صوبوں میں یونیورسٹیز موجود ہیں اب صوبائی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان کو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں. تو ایسے میں HEC کا وفاق میں اس کی اپنی اس وقت ایگزسٹنس جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے کہ HEC کو وفاق میں موجود ہونا بھی چاہیے یا نہیں، اور اگر ہے تو کیا وہ صرف وفاقی یونیورسٹیز تک محدود رہے گا یا وہ صوبوں میں اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا. تو آپ کی بات وجہ ہے کہ پرائرٹیز میں
یقینی طور پہ ہائر ایجوکیشن کو ٹچ نہیں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں کمی کی جا رہی ہے وہ یہ سوچ کے کی جا رہی ہے کہ جو صوبائی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس وہ آلریڈی اپنی جامعات کو فنڈنگ کر رہے ہیں، وہ اپنی جامعات کو فنڈنگ کر رہے ہوں گے، تو جامعات کی فنڈنگ جو ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے اس سارے عمل سے. یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب صوبائی بجٹ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایچ ای ڈیز کے لیے بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا جا رہا ہوگا، لیکن سمبولیکلی یہ یقیناً کو بہت اچھا پیغام نہیں. شہزاد عباسی صاحب، صحت اور سماجی بہبود جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت اہم ہے. جب تک معاشرے کی لوگوں کی سماجی بہبود نہیں ہوگی، جب تک بہتر صحت کی سہولیات نہیں فراہم کی جائیں گی. اس وقت اگر ہم دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت ایک کلاس صحت کی سہولتیں ہیں، لیکن وہاں پہ ایک عام آدمی، ایک لوور مڈل کلاس کا بندہ بھی وہ صحت کی سہولتیں افورڈ نہیں کر سکتا. اگر ہم سرکاری اسپتالوں کی طرف دیکھیں تو وہاں ان کی صورتحال جو ہے وہ ناقابل بیان ہے، چاہے وہ آپریشن تھیٹرز ہوں، چاہے وہ او پی ڈی ہو، چاہے وہاں میڈیسنز ہوں، چاہے وہ. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں صحت اور سماجی بہبود کے لیے جو بجٹ تھا اس میں بھی کمی کی جا رہی ہے، تو اس سے عوام کا معیار زندگی یقینی طور پہ اس پہ بھی منفی اثر پڑے گا؟ بالکل جی، یہ جس طریقے سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور ہمارا جو شہر اسلام آباد ہے اس کے اندر اگر 2 ہاسپٹل دیکھے جائیں، پیمز ہے اور پولی کلینک ہے، اور میرے خیال میں اس طرح کے کم از کم 4 سے 5 ہاسپٹلز کی اور ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر روات تک بھی کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے اور مری اور ترنول سائڈ پہ بھی، وہاں سے بھی آپ کا مریض یا زخمی وہ ان دونوں ہاسپٹلز کے اندر آتا ہے. میں تو کہتا ہوں بہت دور دور تک اندرون پنجاب سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، آزاد کشمیر سے بھی، ناردرن ایریا سے بھی. بالکل، تو یہ چیز دیکھیں ہمارا کیپٹل، اور کیپٹل کے اندر ہی اگر یہ چیز سہولت نہیں ہے، ہاسپٹلز کی ضرورت ہے، نئے ہاسپٹلز کی. آپ تو جو بنے ہوئے ہیں ان کی تو حالت زار سب کے سامنے ہے جو جاتے ہیں سرکاری ہسپتال. تو اس میں اب حکومت کو یہ چاہیے، اب دیکھیں اس میں بھی حکومت سے ایک جو غلطی ہوئی، یہ پچھلے دنوں جو دوائیوں کی قیمتیں اتنی بڑھا دی گئیں، ٹھیک ہے، اگر 100 روپے کی دوائی تو 400 500 روپے کی گنا اس میں اضافہ کیا اور وہ بڑھائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کو دیکھا گیا جی کہ بھئی ہوا کیا ہے، مطلب اس کے بعد منسٹر کو بھی چینج کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو نا صرف میری ایک یہ سارے تمام معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر حکومت صرف فوکس یہ کرے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اپنی عوام کو سہولیات دینی ہے اور اس گورنمنٹ کو اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اگر ہم یہ کہتے رہیں گے جی فلاں چور اور فلاں ڈاکو ہے اور عوام کہے گی جی یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، تو اب میرے خیال میں ہم سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں. ہم یہ سننا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں، چاہے وہ صحت کی شعبہ ہے، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے، چاہے وہ کوئی اکانومی ہے ہماری. تو یہ ساری چیزیں تبھی بڑھیں گی کہ جب ہماری گورنمنٹ کا فوکس اور اپنا روڈ میپ کلیئر کہ ڈاکٹر سلیری صاحب بڑی زبردست بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ کرپشن ہے، اس کو پکڑو اس کو پکڑو. یہ انہوں نے سلوشن دیا کہ نہیں، ایک ہمیں روڈ میپ دیا جائے. آپ اس ڈوبتی ہوئی کمزور معیشت کی بحالی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فوری طور پہ کیا کوئک پہلے تو میں صرف ہیلتھ پہ ایک کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا. جی پلیز. میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹرشری ہاسپٹلز جو ہیں، جو آپ کے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں، ٹرشری ہاسپٹل ہے، پیمز ہے، پولی کلینک ہے، میو ہاسپٹل ہے، گنگا رام ہے، یہاں پہ آپ کے کیجویلٹیز کے اور ایمرجنسی کا لوڈ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ضلعی اسپتالوں کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ آپ کا ایمرجنسی کے کیسز وہ ڈیل روات کا اسپتال اتنا وہاں پہ اتنی فیسلٹی ہو کہ اسلام آباد میں مریض کو لانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور یقیناً یہاں پہ پھر میں صوبائی حکومتوں پہ یہ زور دوں گا کہ وہ اپنے ہیلتھ بجٹس پہ اپنے ڈسٹرکٹ کا جو لیول کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کو امپروو کریں تاکہ بڑے شہروں میں اس طرح کے کیسز نہ آئیں. یہاں پہ تو آپ کے ڈریڈ ڈیزیزز کے کیسز آنے چاہیے. یہاں پہ ایکسیڈنٹ کا کیس بالکل یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ تبھی لوڈ کم ہوگا، ورنہ آپ جتنا مرضی اس کو بڑھاتے رہیں یہ پریشر. بالکل یقینی طور پہ ہمارے پاس وقت کم ہے. بالکل ڈاکٹر سلیری صاحب اور شہزاد عباسی صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. بالکل حکومت کو اپنا مستقبل کا روڈ میپ واضح کرنا چاہیے. ایک طرف تو کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی معاشی ترجیحات کا بھی کلیئرلی ذکر کرنا چاہیے. ناظرین، جی ٹی وی کی بجٹ کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن سے ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. ساؤنڈ چیک 1 2 3. 1400 کا کھلا ہوا ہے. آئی بھی کیا ہوا؟